ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور حسرت کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول تعبیر حیات، رائٹر جہینا عروش۔ قسط نمبر 1، ان دی کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون۔ ناول ڈسکرپشن اینڈ انٹروڈکشن۔ جب اصول اور طاقت ٹکراتے ہیں، جب سچ اور وراثت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، تب تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک طوفان ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے گی، جہاں رشتے اور اصول ٹکرا جائیں گے، جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں مٹ جائیں گی، جہاں خون کے رشتے ہی سب سے بڑی دشمنی میں بدل جائیں گے۔ وہ لڑکی جو آگ میں جل کر کندن بنی ہے، ایک وکیل، مگر عام وکیل نہیں، ایسے جنگجو جس کے الفاظ زنجیریں توڑ دیتے ہیں، جس کی نظریں ظالموں کو چیر ڈالتی ہیں اور جس کی ہمت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ سچ کی مسافر ہے، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی دیوار اس کا اپنا خون ہے، کیونکہ اس بار وہ جس دشمن کے خلاف کھڑی ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا دادا ہے۔ ایک ایسا شخص جو وقت سے بھی زیادہ چالاک ہے، جو دنیا کو انگلیوں پر نچاتا ہے، جو قانون کے اندھیرے راستوں کو اپنی مٹھی میں قید کر چکا ہے۔ وہ ایک ایسا شہنشاہ ہے جس کا ہر فیصلہ ایک سلطنت کو بنایا بگاڑ سکتا ہے۔ وہ تقدیر لکھتا ہے اور تقدیر بدلنے والے اسے پسند نہیں۔ وہ دیکھ چکی ہے کہ کیسے اس کا دادا سچ کو دفن کرتا ہے، کیسے وہ اپنی طاقت کو انصاف کے خلاف استعمال کرتا ہے، کیسے وہ ہر انسان کو مٹا دیتا ہے جو اس کے راستے میں آتا ہے، مگر وہ نہ جھکنے والی ہے، نہ رکنے والی۔ وہ اس ظلم کے خلاف جنگ لڑے گی، چاہے اسے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ اور دوسری طرف وہ ہے، وہ مرد جو نہ مکمل روشنی ہے اور نہ مکمل اندھیرا۔ وہ مرد جس کا نام لوگوں کے جسم میں خوف بن کر سرایت کر جاتا ہے، جس کے آنے سے سائے بھی چھپنے لگتے ہیں۔ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، ایک ایسا شخص جس کی موجودگی ہی دوسروں کو دھڑکنیں روک دیتی ہے۔ اس کی زندگی میں صرف ایک چیز ہے جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا خاندان، اس کا نام، اس کی عزت۔ اور وہ شخص جس نے یہ سلطنت کھڑی کی ہے وہی اس کا دادا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا دادا بے رحم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کھیل گندا ہے، کہ سچ اور جھوٹ کی دیواریں گرنے والی ہیں، کہ طاقت کے لیے ہر حد پار کی جا چکی ہے۔ لیکن وہ بغاوت نہیں کر سکتا، وہ اپنے خون کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ اپنی پہچان کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں نہیں ملا سکتا۔ اب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وہ لڑکی جو ظلم کے خلاف بغاوت کا پرچم اٹھا چکی ہے، اور وہ مرد جو اپنے خاندان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے راستے میں آ چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ جنگ صرف دو لوگوں کی نہیں ہے، یہ جنگ سچ اور طاقت کے درمیان لڑی جائے گی۔ یہ جنگ سیاست کے ایوانوں میں بھی لڑی جائے گی، عدالت کے کمروں میں بھی، اور ان رشتوں کے بیچ میں بھی جو ہمیشہ مقدس سمجھے جاتے تھے۔ یہ جنگ اصولوں اور وراثت کی ہے، یہ جنگ روشنی اور اندھیرے کی ہے، اور اس جنگ میں صرف ایک چیز طے ہے، جو ہارے گا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ یہ جنگ محبت اور نفرت کی حدوں کو پار کر دے گی۔ یہ جنگ سچ اور اختیار کا وہ طوفان بنے گی جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دے گی۔ جب خون کے رشتے ہی سب سے بڑے دشمن بن جائیں، جب اقتدار اور اصول ایک دوسرے کو مٹانے پر آ جائیں، تب فیصلہ کون کرے گا کہ حق پر کون ہے؟ یہ ناول آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گا، آپ کے ذہن میں سوالات اٹھائے گا، اور آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں ہر فیصلہ، ہر جذبات اور ہر جنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت خون سے ادا کی جاتی ہے۔ معلوم نہیں زندگی کیا ہے، سراب ہے یا حقیقت؟ کچھ زندہ ہو کر بھی مردے ہیں، اور کچھ مردے ہو کر بھی انہیں جی رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ہر کسی کے منطق اور ماننے والے کو اپنا ہی سب کچھ حقیقت لگتا ہے۔ ہر کوئی اسے مختلف زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ کسی کے لیے مال و دولت زندگی ہے، تو کسی کے لیے عزت نفس، خودی اور انا، کسی کے لیے محبت اور محبوب زندگی ہے، تو کسی کے لیے اپنا اونچا ماتا اور نہ جھکنا زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے میرے خیال سے، کیونکہ اگر میں غلط ہوتی تو کوئی شخص دوسرے دن اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی دوسرے کو اپنے سامنے نہیں مارتا۔ ہر دوسرے دن دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے اگر ان میں سے ایک بھی تھوڑا سا جھکنے لگتا۔ کوئی شخص اپنے ہی خون اور خود کو موت کے منہ میں نہ دھکیلتا اگر یہ مال اور دولت زندگی کو تصور نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کسی شخص کے شریانے پڑتے اس خبر سے کہ جس کو اس نے محبوب مانا یا اس کو سب سے زیادہ چاہا، اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر اہمیت دی، وہ کسی اور کا ہو گیا۔ یہ کہانی بھی کچھ لوگوں کی ہے جو زندگی کو اپنے اپنے لحاظ سے جینے کے متمنی ہیں۔ ہر لحاظ کے دو پہلو ہیں، اچھا اور برا۔ کون کس پہلو کے پیچھے جاتا ہے یہ اسی شخص کے ہاتھ اور اختیار میں ہے۔
جو پہلو جو اپناتا ہے اس کو اپنی زندگی تصور کر لیتا ہے۔ ہر چیز واضح ہے یا پھر سب کچھ ہی دھندلا ہے؟ انہی ذکر شدہ چیزوں کے علاوہ بھی کچھ ہے جس سے ہم نہیں دیکھ سکتے یا ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ صبح کا تارا آسمان پر ابھی بھی صاف دکھائی دے رہا تھا، ابھی بھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن اچانک اس خاموشی میں کسی نے اپنے قدموں سے خلل ڈال دیا۔ فرش پر سے جوتوں کی آواز نزدیک آ رہی تھی۔ کوئی شخص بلند بالا قامت کے ساتھ سیاہ ورزشی ٹراؤزر اور شرٹ پہنے مسلسل نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور یک حویلی کے مین دروازے سے باہر نکل گیا۔ بڑے بڑے قدموں کے ساتھ وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، بغیر ایک بار بھی اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے۔ وہ بس عقاب کی طرح اپنی نظروں کو زمین پر گاڑے، وہ جیسے اپنے پہلے لیے ہوئے قدموں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اندھیرے میں گم ہو کے اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا، جس طرح ہر وہ صبح کرتا تھا۔ بغیر کسی وقفے یا بہانے کی وہ ہمیشہ اپنا ورک آؤٹ کرنے کے لیے اپنے پرسنل جم میں چلا گیا۔ تاریکی بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی اور صبح کی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی۔ نرم ہوائیں لوگوں کے چہروں سے ٹکرائے ان کے نئے دن کا پیغام ان کو دینے لگیں۔ ہر طرف سبزہ اور خوبصورتی پھر سے بغیر کسی نقلی بلب یا لیمپ سے واضح ہونے لگا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ایک بااثر شخصیت رکھنے والا آدمی جو کب سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا اور اپنے ارد گرد سے بے نیاز صرف اپنے کام میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر چلتے ہوئے اپنے اٹل مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اس خوبصورت اور جدید سٹائل کے بنے ہوئے گھر کے خاموشی کو اندر سے مکمل محسوس کرتے ہوئے مسلسل 2 گھنٹوں سے کام کرنے میں مشغول تھا۔ ان 2 گھنٹوں میں اس نے صرف ایک بار اوپر کی طرف دیکھ لیا جب سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ تھی اس کی بیٹی، جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک خوبصورت سا تاثر بھر آیا اور چہرے پر ایک شفیق مسکان کو سجا کر لیپ ٹاپ کو پیروں سے اٹھا کے سامنے پڑے ہوئے شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، اس خوبصورت سی لڑکی نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو کہا جو رشتے میں اس کا بابا لگتا تھا۔ وہ سیدھا جا کر بڑے حق کے ساتھ اس کے سینے سے خود کو جوڑ گئی۔ بدلے میں اس کے بابا نے ہمیشہ کی طرح اس کے سر پر اپنا شفقت بڑا بوسہ دے کر اس کو اس کے گڈ مارننگ کا جواب دیا۔ "You are 2 minutes late for your walk." سامنے کی دیوار پر خوبصورت اور عالیشان کلاک کی طرف اشارہ کر کے اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو کہا۔ "It's just 2 minutes, don't worry." اس نے بے پرواہی سے کہا اور اپنی ورزشی جوتوں کے لیے جھک کر اس کے تسموں کو باندھنا شروع کیا۔ "تم ایک لائر بن گئی ہو حمال، تم جانتی ہو وقت کی اہمیت کیا ہے، چاہے وہ 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو." اس کے بابا نے چہرے پر نرم مسکان سجائے باتوں میں سنجیدگی لیے ہوئے اپنے سامنے لڑکی سے کہا، جس کے چہرے کو، بالوں کو، قد و قامت کو اور سب سے بڑھ کر اس کے ایٹیٹیوڈ کو خدا نے بڑی فرصت اور خوبصورتی سے سنوارا تھا۔ "ڈیڈ، آپ جانتے ہیں اپنی بیٹی کو، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتی ہوں." بڑی شائستگی کے ساتھ اس نے اپنے سیاہ سلکی بالوں کو کندھے سے اٹھا کے ہاتھ میں پہنے ہوئے بلیک بینڈ میں اس کا پونی ٹیل بنا دیا۔ سامنے بیٹھے شخص کی مسکان ایک بار پھر سے ابھر گئی۔ وہ تو اپنی بیٹی کی اس عادت پر فدا تھا جو سیکنڈ میں اپنے ایکسپریشنز اور ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور دوسرے کو وہ اپنی بات کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ یہ سب کچھ بہت ہوتا تھا کیونکہ یہ اس کی فطرت تھی۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب یہ سیریس ہوتے ہوتے ہنستے اور ہنستے ہوئے سیریس ہو جائے۔ وہ باپ کو دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ اپنی بات کا جواب لینے کے لیے انتظار کر رہی ہو۔ "I trust in your abilities." اس کے بابا نے اس کے 2 منٹ لیٹ ہونے کے ناکام فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے اپنے پہلے کیے ہوئے لفظوں کو دوبارہ اپنے ایک جملے میں واپس لے لیا۔ "جب آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ سے زیادہ جینیس بھی ہوں، آپ اس بات کو اچھے سے جانتے بھی ہیں، تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟" دوبارہ سے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "میری جان، تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کب حمال معروف بن جاتی ہو جس کو میں نصیحت کرنے کے لیے بالکل بےتاب بیٹھا رہتا ہوں، اور کب ایڈوکیٹ حمال معروف بن جاتی ہو جس کو اگر میں نے لا نہ پڑھایا ہوتا تو آج تمہارے مخالفین مجھے دعائیں دیتے." "اب ایسا بھی نہیں کہیں ڈیڈ." اس نے کیوٹ سا منہ بنا کے اس سے کہا، گویا اس کو لا نہ پڑھانے والی بات بری لگی ہو۔ "میں تو صاف کہوں گا بیٹا جی، میں صاف صاف پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں تمہیں ایڈوکیٹ نہیں بناتا۔ پہلے تمہاری زبان کے جوہر تھوڑے کم تھے جو مزید لا پڑھنے سے پورے ہوئے." اس نے سنجیدگی سے کہا، "That's not fair ڈیڈ۔ اگر میں ایڈوکیٹ نہیں بنتی تو آپ اپنے کس سے ہارڈ سیٹ ڈیبیٹ کرتے، اور آپ کو لگتا ہے میں ان درندوں کو کھلا چھوڑتی جو اس ملک کے لوگوں اور اس ملک کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں." اس نے سیدھا اشارہ اپنے پچھلے مہینے کے ایک کیس کی طرف کیا جو ایک پولیٹیکل ہائی پروفائل کیس تھا
جس کے پیچھے اس کے گھر والوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے ڈیڈ نے بھی کئی بار اس کو اس کیس کا چھوڑنے کا کہہ دیا تھا، مگر وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، یہ کہہ کر اس کو خاموش کرتی تھی کہ اگر مجھ سے کسی کا بھلا نہیں کروانا تو پھر کیوں مجھ سے لاپرواہ تھا۔ اس کیس کے جیتنے کے 1 مہینے بعد بھی اس کے ہیڈ لائنز ہمیشہ کی طرح نیوز چینلز کی سرخیوں میں اپنی چمک دکھاتی تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، میں اوپر فلیش ہونے جا رہا ہوں۔ اس موضوع پر شام کی چائے میں پھر سے ہمارا ہارڈ سیٹ ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر آنے والے اس نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ شیراز احمد جو کہ پاکستان کا ایک بڑا بزنس مین تھا، وہ کہاں جانا پسند کرتا تھا اس موقع کو کہ وہ کسی بات پر اپنی بیٹی سے کوئی بحث نہ چھیڑے۔ ایک عجیب سا ڈر دل میں محسوس کرتا تھا جب بھی کبھی وہ اس ابری ہوئی ایڈوکیٹ ہمال سے کوئی بحث کرنا شروع کرتا تھا۔ اوکے ڈیڈ، آپ جائیں، تھوڑی دیر میں بھی نکلنے والی ہوں، اور ایک بار یاد رکھیں میرا ویٹ کر لیجیے گا، میں جلدی آؤں گی، آج ناشتہ ساتھ کریں گے۔ جاتے جاتے اپنا کہا ہوا وہ اس کو نہیں بھولی، ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی عثمان ارسلان، جس نے بڑھاپے کے دروازے پر پوری طرح سے قدم جما لیے ہیں لیکن اپنی جلالی تربیت اور جوانی کے عادات کو ہمیشہ کی طرح نہ بھلائے، وہ اسٹڈی میں بیٹھا ہوا شطرنج کھیل رہا تھا۔ اس کے چالوں کی طرح یہ سیاست بھی کھیل کر ہر اس شخص کو گوری کی الٹی چال سے اس طرح نچواتا کہ جب سر کے چکر بند ہونے لگتے تو دوسرا اپنے ٹھکانے پہنچ گیا ہوتا۔ ان کا یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ان کے باوجداد سے چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے سیاست کے میدان میں ارسلان فیملی کافی سرگرم رہتی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے۔ ماضی میں بہت سارے ایسی کیسز سامنے آئے تھے جو ان کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے سیاہ دھبے کی طرح ان کے وائٹ کالرز پر نشان چھوڑ سکتی تھی، مگر یہ ان کے اثر و رسوخ کا کمال تھا کہ وہ ایسے غائب ہوئے جیسے کبھی منظر عام پر آئے ہی نہ ہو۔ اس کا بیٹا جو اس فیلڈ میں اس کے ہر کام میں اس کے دائیں بازو کا کردار نبھاتا ہے، وہ خود بھی اپنے باپ کو سیاست میں اپنا گرو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بیٹا اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کام سیدھی انگلی سے نہ ہو جائے تو اس کو کیسے ٹیڑھا کرنا ہے اور سیاہی کو چونا لگا کر کیسے چمکانا ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، کسی کا جرم ہو یا پھر کسی کا بلیک کالر وائٹ میں تبدیل کرنا ہو۔ یہ سب ان کے لیے چٹکیوں کی طرح ہے یا پھر اس سے تھوڑا زیادہ، مگر ان سب سے بڑھ کر بھی ایک ایسا مغرور شخص ہے ارسلان فیملی میں ہے جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ وہ شخص جو ہر نظر کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، جس کی خاموشی میں بھی ایک گرج ہے اور جس کی موجودگی ہی سب پر اثر ڈالتی ہے۔ وہ پانی کی طرح نرم بھی ہے اور آگ کی شدت بھی، سکون بھی اور طوفان بھی۔ کم بولنے والا، مگر جب بولتا ہے تو الفاظ فیصلے بن جاتے ہیں۔ اس کی نیلی آنکھیں جو ہمیشہ کالے لینس کے پیچھے چھپی رہتی ہیں، ایک ایسی گہرائی رکھتی ہے جہاں راز دفن ہے، مگر جب نظر اٹھتی ہے تو وہی راز حکم بن جاتے ہیں۔ اس کے فیصلے آخری ہوتے ہیں، اس کی خاموشی ہیرو کی مانند گونجتی ہے اور اس کی موجودگی ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ طاقت اور وقار کا ایک ایسا امتزاج ہے جو ہر نظر میں ہیبت اور ہر دل میں کشش پیدا کرتا ہے، اور ہر لڑکی کا خواب، ہر خواہش کی آخری منزل ایک ایسا مرد جس کی شخصیت الفاظ سے نہیں احساس سے محسوس کی جاتی ہے، جس کی سوچنے سے بھی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص جس نے 3 سالوں میں اپنے بزنس کا ایک ایسا امپائر کھڑا کر لیا جو دنیا کے 7 ترقی یافتہ ممالک میں اس کی برانچز تعمیر ہیں، جسے بزنس کی دنیا میں شارپ بزنس مائنڈ کا ٹائٹل ملا ہے۔ کچھ لوگ روشنی کے طاقوں میں بھاگتے ہیں مگر وہ سیاہ رنگ کی گہرائیوں میں کھویا رہتا ہے۔ اس کے لیے سیاہ رنگ محض ایک رنگ نہیں بلکہ ایک کہانی ہے، خاموشی کی، گہرائی کی، اسرار کی۔ وہ جو رات کی تاریکی میں خود کو زیادہ مکمل محسوس کرتا ہے، جو اندھیرے میں روشنی تلاش نہیں کرتا بلکہ اسی میں اپنی حقیقت پاتا ہے۔ سیاہ رنگ اس کی روح کا عکس ہے، اس کے جذبات کی شدت ہے، ایک ایسی لو جو جلدی نہیں مگر محسوس کی جا سکتی ہے۔ وہ سیاہی کا دیوانہ ہے، ایک ایسا دیوانہ جس کے وارڈروب میں ہر شرٹ، ہر بلاؤز، جیکٹ، شوز اور حتیٰ کہ اس کے کف لنگز بھی سیاہ ہوتے ہیں، جس کے الٹے دماغ والے دادا بھی اس کے ساتھ سیدھی طرح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے اس پوتے کی قابلیت، شخصیت اور ضدی پن سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ سیاست میں آ گیا تو منسٹری کی سیٹ، جس کے لیے یہ کافی وقت سے محنت کر رہا ہے، وہ بہت جلد ہم تک پہنچ سکتا ہے، مگر جس شخص کے بارے میں یہ جو سوچ رہا ہے وہ آریان ارسلان ہے، دی اونر آف ارسلان گروپ آف کمپنیز، جسے دنیا کی کوئی بھی شخص اس وقت تک کچھ بھی نہیں کروا سکتا جب تک وہ اس کو خود نہیں کروانا چاہے۔ یقیناً یہ شخص ان تمام لوگوں پر بھاری پڑنے والا ہے جو ابھی ہے اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ اسلام آباد کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے جہاں ہر طرف دلوں کو مار گرانے کے لیے خدا نے دلکشی سے اپنی کلاکاری کو واضح کیا ہے۔ اگر ایک طرف قدرت اپنے تمام تر جلوں کے ساتھ نمودار ہے تو دوسری طرف اپنے اشراف ترین تخلیق یعنی انسانوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے قلعوں اور وہ عطا کردہ طاقت کا نظارہ ہے جو آنکھوں کو ہیرا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پہاڑ پر بنا ایک ایسا مینشن جو وہاں کے رہنے والوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
سیاہ وال پینٹس، گلاس وال سے لٹکتے سیاہ مخملی پردے، سیاہ فرنیچر، حتیٰ کہ نیچے فلور پر بھی سیاہ ٹائلز۔ اپنی تمام تر قابلیت کے ساتھ یہ حویلی 20 کنال زمین پر مشتمل اپنے پورے آب و تاب سے پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا سربراہ عثمان ارسلان تھا، ایک بہت بڑا سیاستدان جس میں اس کی خوبصورت فیملی رہتی ہے۔ عثمان ارسلان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام نعمان ارسلان ہے اور بیٹی کا نام نغمہ ارسلان۔ نعمان ارسلان کی شادی ایک بہت بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی سے ہوئی جس کا نام عائشہ سرمد ہے، اور نغمہ ارسلان کی شادی ایک ویل اسٹیبلشڈ بزنس خاندان میں ہوئی اور اس کے شوہر کا نام شیراز احمد، جو اپنے سرکل کا ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عثمان ارسلان کے دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ نعمان ارسلان کے ہاں خدا نے نیلے آنکھوں والا ایک شہزادہ بھیجا جس کا نام آریان ارسلان، اور نغمہ ارسلان کے ہاں ایک ننھی خوبصورت سی پری کی آمد ہوئی جس کا نام ہے حمائل معروف۔ لیکن ان دونوں مہمانوں کی آمد میں 7 سال کا درمیانی وقفہ ہے۔ جب آریان ارسلان نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت بہاریں دیکھ لیے، تب ہی حمائل معروف نے اس دنیا میں اپنا پہلا سانس بحال کر دیا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ آریان ارسلان، جو اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق صبح کے 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک اپنا ورک اکاؤنٹ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، ابھی وہ فارغ ہو کر جم سے نکلا تھا کہ اس کا اسسٹنٹ ہاتھ میں ٹیب پکڑے ہوئے اس کو گڈ مارننگ وش کرنے کے بعد آج کے لائنز اپ میٹنگ کے بارے میں بتانے لگا۔ آریان پیدل چلتے چلتے اپنی جان لیوا نیلی آنکھوں کو زمین پر گاڑے اپنی حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے آج کے پلان کے بارے میں بھی اپنی پرسنل اسسٹنٹ سے سن رہا تھا۔ چونکہ یہ حویلی اس کے پرسنل جم سے تھوڑا فاصلے پر تھا، اس لیے آتے جاتے یہ فاصلہ وہ پیدل طے کرتا تھا۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد وہ حویلی کے مین دروازے سے اندر داخل ہو کے دوسرے فلور پر بنے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک خوبصورت ہال نما کمرہ جس کے والز پر بلیک کلر کی پینٹ ہوئی تھی، جبکہ سامنے والا گلاس وال اس کے سامنے ابھی بھی مخملی سیاہ پردے لٹکے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑا جہازی سیٹ بیڈ سائز اور اس کے دونوں اطراف پر پڑے ہوئے جدید اسٹائل کے 2 لیمپس ابھی بھی رات کی طرح سنہری روشنی دے رہے تھے۔ لیفٹ سائڈ کی دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت مرر لگی ہوئی تھی جس کے سامنے بہت سارے پرفیومز قطار میں پڑے تھے۔ ایک بڑا سا کمفرٹیبل صوفہ اور اس کے سامنے شیشے کا ایک ٹیبل پڑا تھا۔ اس کے علاوہ دیواروں پر بلیک ہارسز کی بہت ساری پینٹنگ لگی ہوئی تھی اور ہر پینٹنگ کے فریم کے اوپر گولڈن کلر کی لائٹ روشنی دے رہی تھی۔ کسی بھی ملازم کو اس وقت تک کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک وہ آفس نہیں چلا جاتا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے لگا تھا، یعنی کہ وہ اپنے ورک آؤٹ سے واپس آ گیا تھا۔ وہ جیسے کمرے میں آتا ہے سیدھا واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے فریش ہونے لگتا ہے۔ ہر روز کی طرح 30 منٹس میں کپڑے چینج کر کے اپنا ڈریس اپنے آپ کر کے بالوں کو جیل سے سیٹ کر کے قیمتی گھڑی الٹی ہاتھ میں پہنے اپنا فیوریٹ پرفیوم لگانے کے بعد آخر میں بلیک لینس لگا کر اپنے آنکھوں کی نیلاہٹ کو سیاہی میں تبدیل کرتا ہے۔ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ اپنے ازلی اسٹائل کے ساتھ نیچے فلور کی طرف ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے بڑھنے لگتا ہے، جہاں پر پہلے سے اس کے دادا اور بابا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، سنجیدگی سے کہتے ہوئے موبائل کو اپنے سامنے رکھے اپنی چیئر پر بیٹھ کر وہ ناشتہ شروع کرنے لگتا ہے۔ اس کا باپ جو اپنے باپ کے ساتھ کسی سیاسی بحث پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر اخبار بھی پڑھ رہا تھا، ایک ساتھ دونوں کو بند کر کے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیسا چل رہا ہے برخدا تمہارا بزنس؟ نعمان اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے، جو کچھ دیر پہلے اس کے انتظار میں بیٹھ کر ناشتے پر اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اٹس گڈ ڈیڈ، اس نے سیدھا سا جواب دیا۔ اس کا باپ جانتا تھا کہ اگر کچھ چل بھی رہا ہو تو ان کو کبھی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اتنا قابل ہے کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکے اور دوسروں کے لیے اپنے پیدا کر سکے۔ ٹیبل پر گونجتی خاموشی کو ختم کرنے اور کچھ نہ کچھ شروع کرنے کے لیے نعمان کو یہی پوچھنا مناسب لگا۔ نعمان، ہم جانتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ ٹک نہیں سکتا، اس کے علاوہ کہو کیا چل رہا ہے آج کل؟ عثمان بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہنے نگاہوں اور ساتھ ساتھ پوتے سے بھی پوچھ رہا تھا۔ نتھنگ اسپیشل، آپ بتائیں دادا، آپ کی پولیٹکس کیسی چل رہی ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ مخالف پارٹی تنگ تو نہیں کر رہی؟ ابھی تک کوئی تنگ نہیں کر رہی، مگر ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کرے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پتہ ہے یہ سیٹ ہمارے اجداد سے ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمارے خاندان کے تم اکلوتے وارث ہو، اگر تم اس کو سنبھالتے ہو تو اچھا ہوتا۔ آریان، خیر تو ہے دادا جان، میں آبزرو کر رہا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح یہ نہیں کہتے کہ تمہیں ہر حال میں پولیٹکس جوائن کرنا ہے، اور اب آپ اسی طرح آرڈر بھی نہیں دیتے۔ آپ کی بیہیویئر پہلے کی طرح روڈ نہیں ہوتی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ آئی بریو کو چکاتے ہوئے وہ اپنے دادا سے پوچھ رہا تھا۔
حالانکہ وہ اندر سے ٹھیک طریقے سے جانتا تھا کہ یہ اس کی کوئی چال ہے اپنے کام کو نکلوانے کی۔ وہ اپنے دادا کے الٹے دماغی ہر رگ سے اچھی طرح واقف تھا، آخر وہ بھی تو اس کا ہی خون تھا، اس کے رگوں کو اس کا خون بہتا تھا، اور وہ تھا بھی سب سے شاطر دماغ رکھنے والا۔ پوتے، جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ گوڑا اریل ہے تو پھر مار سے نہیں پیار سے بات کر لینی چاہیے۔ اس نے اس کے بعد ایک زبردست کہکا لگایا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے فورک کو پلیٹ میں رکھ دیا جس سے وہ اپنا بوائلڈ ایگ کھا رہا تھا۔ اس کے بابا اور دادا نے دونوں ایک ساتھ اس کو دیکھا جس کے یہ دانت عید کی چاند کی طرح کبھی بھی دکھتے تھے۔ ویسے تم مجھے چھوڑو، خود کا بتاؤ، آج کیوں ایسے کہکے لگا رہے ہو؟ اس کے دادا نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک گھونٹ بھر کر چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے ان کو سنجیدہ موڈ میں دیکھنے لگا۔ اب ہر وقت کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ آنکھوں سے باتیں کرتے رہے ہو، اب جب میں بات بھی کر رہا ہوں تو اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ تو تم اتنے فرما بدر کب سے ہونے لگے ہو؟ اس بار اس کے باپ نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا کیونکہ آج جناب کی موڈ ٹھیک تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں نافرمان ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ نعمان نے جواب نہیں دیا تھا۔ مجھ سے بس وہ کام کوئی نہیں کروا سکتا جو زبردستی ہو یا جو میں نہ کرنا چاہوں، اور اس نہ چاہنے میں سیاست بھی ہے جس کو میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر بات کر کے میں آپ دونوں کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ میں جب بھی آتا ہوں آپ دونوں بس یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے لیے خاموش رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس کے دادا کا منہ جو کچھ دیر پہلے فریش تھا اب سوکھا سا لگنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ سیدھا بولنے کا عادی تھا۔ یہ شخص ایک الگ عجوبہ تھا، جب نہ بھی بولتا تب بھی لوگوں کے جگر جلتے رہتے، اور جب بول بھی لیتا تو دوسروں کو وہ بھی انگارے لگتے۔ اس کا باپ بھی اس کی اس بات سے زیادہ خوش نہیں ہوا، اس لیے اس نے بھی دوبارہ سائڈ پر پڑے رکھے ہوئے اخبار کو اٹھا لیا اور اس کو دیکھنا شروع کیا۔ آریان نے دونوں کو ایک نظر دیکھ لیا اور جوس کا گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر وہ آفس کے جانے کی طرف۔ اب اس کے رویے کو اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ حمال ابھی واش روم سے نکلی، بیڈ پر پڑے اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا اور اس کو یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر، وہ فریش لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ 2 دنوں سے آفس کیوں نہیں آ رہی؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس کے باس بیرسٹر سجاد رحمانی نے اس سے پوچھا۔ یس سر، ایوری تھنگ از فائن۔ مجھے لگا کہ کچھ زیادہ کام نہیں ہے آفس میں، جو کیسز میرے ساتھ تھے وہ سولو ہو گئے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے باقی ہیں اس کا رزلٹ ابھی اگلے کچھ دنوں میں آ جائے گا، اس لیے میں نہیں آئی۔ ایڈوکیٹ حمائل، آئی نو آل دیز ڈیٹیلز آلریڈی۔ پھر جو آپ سننا چاہتے ہیں آپ وہ بتائیں، میں سیدھا سیدھا وہی کہہ دیتی ہوں۔ ایک پل کو لگا اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ نے چادر تانی ہو، وہ سیدھا پوائنٹ پر آ گیا۔ 2 دنوں سے میڈیا والے چیمبر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کا انٹرویو کرانا چاہتے ہیں، اور حمائل تمہارے اگلے کیسز کے بارے میں تم سے تھوڑا کلو لینا چاہتے ہیں۔ حمائل نے بوریت سے سر کو نیچے کی طرف گرا لیا جیسے اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ میں نے کچھ دنوں پہلے انہیں سب کچھ انٹرویو میں کہا تھا، مجھے نہیں لگتا اب کچھ اور باقی رہتا ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا جیسے وہ خود کو اس کے لیے تیار کر رہی ہو۔ مجھے بھی نہیں لگتا ینگ لیڈی، تمہارے یہ انٹرویوز ابھی کم ہونے والے ہیں۔ تم نے بہت وقت میں وکالت کی دنیا میں اپنا نام بنا لیا ہے۔ جو کیس کچھ دن پہلے انڈر اوور ہوا ہے اس کی آوازیں ابھی تک تھمی نہیں ہیں۔ وہ بھی اس کا باس تھا، اچھے طریقے سے اس کی نیچر کو ان کچھ مہینوں میں جان گیا تھا، اس لیے اس کو صاف لفظوں میں سچائی سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ انٹرویوز اور یہ ٹی وی شوز ایک ایسی چیز تھی جس سے ہمارے دور دور بھاگتی تھی۔ اب تھوڑا ویٹ کروا لے، میں بس 20 منٹس میں آ رہی ہوں۔ آئی ایم ویٹنگ، جلدی آنا۔ اس کے آنے کی خبر سن کر بیرسٹر سجاد نے ایک لمبا سانس لے لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو کسی چیز کے لیے منانا، خاص کر اس انٹرویوز وغیرہ کے لیے، بڑی بات تھی۔ ہر بار اس کی ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ مجھے یہ فضول انٹرویوز اور ہلا گلا نہیں چاہیے۔ وہ تو پہلے سوچ رہے تھے کہ اس بار بھی اس کو سمجھانا پھسلانا پڑے گا کہ کسی بھی پروفیشنل کے اسٹارٹ اپ میں یہ پلس پوائنٹ کی طرح کام آتے ہیں، مگر اس بار وہ جلدی مان گئی تھی۔ شاید اس کو بھی اس میلو ڈرامے کی عادت پڑ گئی تھی۔ یہ خاص ڈیوٹی بیرسٹر پہلے بھی کر چکے ہیں، بہت بار بہت سے انٹرویو سے پہلے اس کی برین واش کر کے پھر ہی اس کو کسی میڈیا اینکر کے سامنے بھیج دیا جاتا تھا، ورنہ جتنی جلدی اس کے موڈ سوئنگز بدلتے رہتے ہیں اس کا کیریئر اس سے ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کے باس بیرسٹر سجاد رحمانی کا کہنا تھا۔ بیرسٹر سجاد رحمانی، جو فطرتاً نہایت سلجھا ہوا اور ایک عمر رسیدہ انسان ہے، جو کسی زمانے میں ارسلان فیملی کے ساتھ اچھے خاصے دوستانہ تعلقات میں رہ چکے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی میل ملاپ کم ہونے لگی اور رہی کسر ماضی میں اس اٹھنے والے کیسز نے پوری کر دی جو عثمان ارسلان نے ختم کروائے تھے۔ یہ عثمان کی بھول تھی کہ ایک شخص کے بھول جانے سے سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ سجاد رحمانی نے بھی اس وقت کچھ نہیں کیا، مگر ہمیشہ کے لیے ان کی فیملی سے دور ہونے لگے۔
حمائل کی بات بیرسٹر سجاد سے ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اپنے موبائل کو دوبارہ بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنا رخ شیشے کی طرف موڑ گئی تھی۔ وہ شیشے کے ساتھ پڑے ہوئے اسٹول پر تیار ہونے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ خوبصورت آنکھیں جس میں کچھ عجیب سی چمک ہمیشہ رہتی تھی، سلکی سیاہ بال جو اس کے گلے اور کمر پر چپکے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی باؤتگاؤن میں ملبوس تھی۔ اس کا خوبصورت بے داغ چہرہ اور نازک لبوں کے ساتھ ایک سیاہ تیل جو چاند پر داغ کے مترادف صاف دکھائی دیتا تھا جب وہ کبھی ہنستی یا کوئی زیادہ نزدیکی سے دکھتا تھا۔ اس نے مرر کے سامنے پڑے ہوئے ڈرائر کو اٹھایا اور اپنے بالوں کو جلدی جلدی سکھانا شروع کر دیا۔ تقریباً 7-8 منٹ کے بعد اس میں ہلکا سا برش کر کے اپنے کبرڈ کی طرف وہ بڑھنے لگی، جو صرف بلیک اور وائٹ 3 پیس سوٹ سے بڑا تھا۔ ان میں ایک مردانہ بلیک فارمل سوٹ کو نکالا اور واش روم کی طرف چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ تقریباً 5 منٹ میں واپس نکل کر ہلکا سا روز کی طرح ٹچ اپ کر کے بالوں کو ایک لوزر پونی ٹیل میں مکیر کر کے کمر پر چھوڑ دیا۔ بلیک 4 انچ ہیلز پہن کر اپنے بیگ اور گلاسز کو اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگی اور اپنے سفید خوبصورت گاڑی میں اپنے آفس کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ ہمیشہ سب کچھ خود کرنا پسند کرتی تھی، چاہے اپنے کام کو اسسٹ کرنا ہو یا پھر ڈرائیو کرنا ہو۔ حمائل معروف کو دوسروں پر انحصار کرنا بہت برا لگتا تھا۔ آریان ارسلان ابھی میٹنگ روم سے نکلا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بہت بڑا میٹنگ بہت وائس ہینڈل کر لیا تھا۔ وہ وہاں سیدھا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا کیونکہ اس وقت اس کو تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ پورے بلڈنگ کی طرح اس کے آفس کا ہر چیز بھی بلیک کلر کا تھا، لیکن جہاں پر بلیک کلر کے ساتھ تھوڑا سا گولڈن ڈیزائن بھی تھا جو کہ کافی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر اپنے کمر کو رولنگ چیئر سے لگاتا ہے، اس کا پرسنل اسسٹنٹ اس کے لیے چائے لے آتا ہے۔ معمول کے مطابق ہر میٹنگ کے بعد آریان ایک سٹرونگ کپ کی چائے ضرور پیتا ہے۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ورک آؤٹ کے بعد وہ سب سے زیادہ چائے پر بلیو کرتا ہے۔ وہ اپنے کپ کو لبوں سے لگا کر ایک ایک گھونٹ بھرنا شروع کرتا ہے اور اس کا پیے سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے کیونکہ آج کا شیڈول ابھی تک پورا نہیں ہوا اور اس کے کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے اپنے پلان کے مطابق کام کرنا ہے۔ کتنے میٹنگز ابھی باقی رہتے ہیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر 2 میٹنگز ابھی رہتے ہیں، ایک کینیڈین برانچ کی ایک مینیجر کے ساتھ اور ایک الیاس کمپنیز والوں کے ساتھ۔ تم ایسا کرو، دونوں میٹنگز آگے ہینڈ اوور کرو اور مجھے کچھ دیر میں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے ہنکار بھرا کہ اپنے اسسٹنٹ کو اپنے اگلے مہام کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ سر پر آج کے پلان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانگی سے دوبارہ اپنے ڈے پلان پر نظر دوڑایا کیونکہ وہاں پر ایئرپورٹ جانے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے پی اے کو دیکھا جیسے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے ابھی سے پلان کیا ہے۔ اس کا بیچارہ پی اے تو اس کی اس عادت کو جان بھی نہیں پاتا تھا کہ یہ شخص آنکھوں سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے یہاں سے نکلنے میں عافیت جانی۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے فارورڈ کرتا ہوں اور ڈرائیور سے بھی کہتا ہوں، اس نے سیدھا سیدھا بغیر بات کو بڑھاتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے لگا۔ ڈرائیور کو نہیں کہو، میں خود ڈرائیو کروں گا، اس نے پیچھے سے اس کو آواز دیا۔ اس کا پی اے سر ہلا کے وہاں سے نکلنے لگا جو اس کی آواز پر رک گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آریان موبائل میں کسی کا نمبر ٹائپ کرنے لگا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں کو عائشہ سرمد سے بات کی تھی جس کی فلائٹ شام 6 بجے کو لینڈ کرنے والی تھی۔ عائشہ سرمد ایک شائستہ خاتون جو کہ نرم دل اور نرم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت محبت کرنے والی بھی تھی۔ وہ ہر طرح سے اپنے خاندان کے برعکس بالکل بیٹے کی طرح خود کو باپ اور سسرال دونوں کی سیاست سے دور رکھ کر اپنی زندگی آرام سے گزار رہی تھی، مگر کچھ مہینے پہلے اس کو ہارٹ کا مسئلہ پیش آیا اور اس کو ریکور کرنے کے لیے آپریشن کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹرز نے صاف صاف کہا تھا کہ آگے جا کر یہ کمپلیکیشن بھی کر سکتی ہے، اس لیے جلد از جلد اس کی سرجری کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے بڑے ڈاکٹر سے اس کے علاج کے بارے میں بات چل رہی تھی، مگر اس کا بیٹا ایک چلتا پھرتا طوفان تھا۔ کسی سے بھی پوچھے سیدھا اس کو راتوں رات امریکہ سرجری کے لیے لے چلا، بغیر اس کے شوہر نامدار سے بھی پوچھے۔ اس نے ماں کو دوسرے ملک لے آیا تھا، اپنے کام سے مسلسل 1 مہینے کی چھٹی لیے وہ وہاں رہ رہا تھا۔ اس کا آپریشن وہاں پر کامیاب رہا۔ اس کے سسر صاحب اور شوہر نامدار بھی دوسرے دن وہاں پر موجود تھے جب اس کے بیٹے کی کال آئی کہ وہ ماں کو کہاں لے کر گیا ہے، مگر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ٹیرا آدمی ہم سے 2 قدم آگے ہے، ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ آج بھی اس نے ماں سے بات کر کے اس کی فلائٹ کو آگے بڑھایا تھا کیونکہ عائشہ سرمد جو اب عائشہ ارسلان بن گئی تھی، اس کی فلائٹ 1 ہفتے کے بعد کی تھی۔ پورے 8 مہینے بعد وہ واپس پاکستان آ رہی تھی، اس لیے بغیر کسی کو بتائے اپنی تمام تر میٹنگز کو کینسل کر کے وہ خود ماں کو ڈراپ کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا جس کی فلائٹ 6 PM کو لینڈ کرنے والی تھی۔ معمول سے ہٹ کر آج حمائل تھوڑا سا رش ڈرائیونگ کر رہی تھی کیونکہ جو ٹائم اس نے دیا تھا اس کے اندر وہ خود کو چیمبر کے اندر پہنچانا چاہتی تھی۔ ہر اس شخص کی قدر وہ دل سے کرتی تھی جو اپنے وعدوں کا پکا ہوتا تھا اور جو چیز وہ دوسروں سے توقع کرتی تھی ان سے اپنے لیے پسند کرتی تھی۔
وقت کے ساتھ ساتھ خود میں بھی وہ عادت ڈالنے اور اس کو بھرپور طریقے سے اپنانے کی کوشش کی تھی، وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ آج تک ایسی کوئی بھی بات ادھوری نہیں رہ گئی تھی جو اس نے کہی ہو اور اس کو پورا کرنے یا نہ کرنے کی کوشش کی گئی ہو، چاہے وہ کہیں پر آنے کی بات ہو، کسی سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہو، یا پھر کوئی اور بات ہو۔ پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں میں اس نے جیسے اس کو اپنا اصول بنایا تھا، جو بات کہا ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے۔ پورے 20 منٹس میں وہ بیرسٹر کے چیمبر میں اپنی کار کو سائڈ پر پارک کر کے اپنے محسوس سٹائل میں گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سارا راستہ ویسے بھی گھر سے لے کر چیمبر تک اتنا نہیں تھا، تقریباً 20 منٹس میں نارمل ڈرائیور کے ساتھ کوئی بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے تھوڑا ٹائم تیار ہونے میں گزار دیا تھا۔ ایڈوکیٹ ہمائل اچھا ہوا آپ آ گئی، پیچھے سے ہینا نے اس کو آواز دیا۔ ہینا ہمائل کی جونیئر کولیگ تھی جس نے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ جوائن کیا تھا۔ تھوڑا سا رک کر اس نے دیکھا کہ آگے کیا کہنے والی ہے، کیونکہ اگر ہینا بی بی کی بات کو درمیان میں کاٹ لے تو وہ اس کو دوبارہ سے شروع کرتی ہے اور آپ کو مجبوراً دوبارہ سے سننا پڑتا ہے۔ خیریت؟ جب اسے لگا وہ اپنا کام ختم کر گئی ہے، اس نے سیدھا ایک لفظ میں پوچھا، ہاں نا ویسے تو خیریت ہے، مگر اس میڈیا والوں نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، ابھی بھی کانفرنس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجال ہے کہ جانے کا نام لیں۔ ہینا آپ تھوڑا ویٹ کریں، میں سر سے مل کر آتی ہوں، اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی میں دیکھ کر کہا، کیونکہ اگر ہینا بھی اپنی بات کرنے پر آ گئی نا تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جانا تھا۔ یہ ہمائل کا ایکسپیرینس کہہ رہا تھا جو کچھ دنوں میں ہینا کے ساتھ اس کا ہوا تھا۔ جلدی آ جائیے گا، میں ویٹ کر رہی ہوں، پیچھے سے اس نے آواز دیا۔ ہمائل نے ہاتھ اٹھا کر بغیر پلٹے ٹھیک ہے کہنے کا اشارہ کیا اور لیفٹ سائڈ پر بنے سیڑھیوں سے سیکنڈ فلور کی طرف بڑھنے لگی۔ سجاد رحمانی کافی اوپر تھا، وہ بھی ہمائل کا ویٹ کر رہا تھا، وہ پہنچ گئی تھی۔ میں کم ان سر، اس نے شیشے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر کہا۔ کم ان ینگ لیڈی، میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس اپنے سامنے کھولے ہوئے فائل کو بند کر کے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسی رہی تمہارے 2 دن گھر پر؟ اپنے چشموں کو ناک سے ہٹا کر اس نے فارمل سا پوچھ لیا۔ ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہی گزرے، آپ بتائیں چیمبر میں سب کچھ ٹھیک ہے؟ اس نے بھی وہی انداز میں پوچھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل ویسا ہی ہے جیسے تم چھوڑ کے گئی تھی۔ بیرسٹر نے چیئر سے ٹیک لگایا۔ کیا آپ کی ماما آ گئیں؟ ہمائل نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ آپ کو ماما کے بارے میں کیسے پتا؟ کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ شاید تم بھول رہی ہو، تمہارے بابا کے ساتھ ہمارا بھی تھوڑا گپ شپ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو بابا نے بتایا ہے؟ سجاد نے سر کو تھوڑا سا ہلا کر اس کے پوچھنے کا جواب دیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں تھی۔ کیا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ وہ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ نے کبھی اس طرح پوچھا نہیں کبھی ماما کے بارے میں، تو اس لیے میں تھوڑا حیران ہوئی۔ وہ کیا ہے بھتیجی؟ ہماری بیگم صاحبہ آپ کی مما سے ملنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر پھر آپ کے بابا نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے میٹنگ کے لیے اسلام آباد گئی ہوئی ہیں۔ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو منہ سے لگائے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس نے کہا، مما کل تک آ جائیں گی، میں نے رات میں بات کی تھی اس سے، اگر نائلہ آنٹی آنا چاہیں تو آ جائیں، میں اور بابا تو ویسے بھی گھر پر ہوں گے۔ بابا صاحبہ کے آنے کے بعد آپ کے گھر میں رونق لگے گی۔ سدیش بھی آیا ہے امریکہ سے کچھ دنوں تک، وہ بھی اپنے کاموں میں فارغ ہو جائے گا، پھر ساتھ میں چکر لگاتے ہیں۔ چلے جیسے آپ کو مناسب لگے۔ آپ مجھے بتائیں اب میں جاؤں جس کام کے لیے آئی ہوں؟ مجھے نہیں لگتا ان کو اور ویٹ کروانا چاہیے، اس نے میڈیا والوں اور اپنے انٹرویو کے بارے میں کہا جو بھی دینے جا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، جاؤ کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے مجھے ہینا سے مل کر آ رہی ہو، اپنے بیگ کو دوسرے چیئر سے اٹھا کر کہا جس کو اس نے آتے ہوئے وہاں رکھ دیا تھا۔ گڈ لک۔ ہر بار کی طرح کسی پیشی پر جانے سے پہلے یا کسی انٹرویو پر جانے سے پہلے وہ اسے وش کرتا تھا، ابھی بھی اس نے اس کو وش کر دیا۔ تھینک یو، دعا کر دیجیے گا، آپ جانتے ہیں محاذ پر جا رہی ہوں، اس نے بورنگ سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک لمحے میں اپنے ایکسپریشنز کو ایسے چینج کیا جیسے وہ گھنٹوں سے اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ اس کی یہی اچھی بات تھی کہ وہ کبھی بھی اپنا برا اثر کسی پر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے اس تھوڑے سے چنچلین سے کسی کے دل میں بیٹی کی خواہش ایک بار پھر سے جوش مار گئی ہے۔ سلام ابا حضور۔ عثمان اور ارسلان جو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسلسل نیوز چینل کی سرچنگ کرنے میں مصروف تھے، ہلکا سا سر ہلا کے اپنے بیٹے نعمان کے سلام کا جواب دے کے اسی طرح بغیر ہلے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے بیٹے نے ایک نظر اس کو دیکھا اور دوسرے صوفے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دونوں طرف سے خاموشی تھی، نہ بیٹا کچھ کہہ رہا تھا اور نہ باپ۔ دونوں کی نظریں سامنے دیوار پر تھی جس پر اسکرین لگا ہوا تھا۔ اس بار اس جمشید سالے سے پیچھا چھڑانا آسان نہیں ہوگا۔ بغیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں کو خبروں کی سرخیوں پر گاڑے اپنے بیٹے سے کہا، میں بھی کچھ دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں، نبیل کی کیس کی وجہ سے لوگ ہماری پارٹی کے بارے میں باتیں اچھال رہے ہیں۔ نعمان نے بھی اس کو اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا۔ اس نبیل حرام خور کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، باقی سب لوگ بھی اسی نظر سے پارٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مچھلی نے سارے تالاب کو گندا کر دیا ہے، اوپر سے الیکشنز میں کم وقت رہ گیا ہے۔ اس نئے مسلمانوں کو دیکھو کیسے لوگوں میں چیزیں بانٹ رہا ہے۔
اس نے غصے سے سامنے جمشید کو اشارہ کیا جس نے اپنے 2 ووٹس کو بڑھانے کے لیے راشن اسکیم کا آغاز کیا تھا اور میڈیا پر اس کو لائیو کوریج دکھایا جا رہا تھا۔ ابا حضور، اگر نبیل کو رہا کروا کر ان سب سے بری کروایا جائے تو ہو سکتا ہے ہماری پارٹی اپنی ریپوٹیشن واپس بحال کر دے۔ اس گدھے کو واپس باہر نہیں نکال سکتے۔ اس کے علاوہ بھی کافی کیسز اس کے خلاف سامنے آئے ہیں۔ کسی مرد کے بچے نے اس کے تمام آگے پیچھے کارناموں کے ساتھ اندر کروایا ہے۔ اب اگر اس کو ہم نے واپس پارٹی میں بھی لے لیا تو اور بدنامی ہو جائے گی۔ اس کے کان غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ ایک ہاتھ کا مٹھی بنائے، دوسرے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے صوفے کے دونوں سائڈوں پر دونوں بازوؤں کو رکھے تھی۔ اب فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں کچھ دنوں میں فرقان سے بات کرتا ہوں۔ نعمان نے فکر مندی سے اس کو کہا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کو دیا جو سامنے میز پر جگ میں پڑا تھا۔ نعمان، مجھے ہر حال میں اس الیکشن کو جیتا ہوا چاہیے، تم کچھ بھی کرو، پہلے اس میڈیا والوں کا منہ بند کرواؤ جو ہر چینل پر نبیل والے کیس کے بارے میں اور ان کی پارٹی کے خلاف بولنے پر ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ ویسے ابا حضور، اس کیس کا تو تقریباً 1 ماہ ہوا ہوگا، تقریباً یہ لوگوں کے درمیان ختم ہوا تھا، ایک آدھ چینل پر اس کی بات ہو رہی تھی، مگر یہ پھر سے پہلے سے زیادہ اتنے زور و شور میں نیوز میں کیوں ہائی لائٹڈ ہے؟ نبیل کے دونوں بھائیوں نے 2 دن پہلے ہماری پارٹی چھوڑ کر مخالف پارٹی میں گئے ہیں اور اس کے سپورٹ پر یہ لوگ اس کا بیل کروانا چاہتے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا سوائے ہمارے اور مخالف پارٹی کے یہ کہ دونوں ہماری پارٹی سے نکل گئے ہیں، اس لیے میڈیا والے اس کو باہر نکالنے پر، اس کی مدد کرنے پر ہمارے پیچھے بات کر رہے ہیں کہ اس اسکرپٹ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں۔ یہ کب ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا، یہی تو کہہ رہا ہوں، ابھی بھی ہماری پارٹی میں بہت لوگوں کو علم نہیں۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا باجان، میں سب سے پہلے ایک پریس کانفرنس کا انتظام کرواتا ہوں، مجھے یقین ہے اس سے میڈیا والوں کا منہ کچھ وقت کے لیے بند ہو جائے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے برخدا، تم جاؤ، اس نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا۔ اب تھوڑا آرام کریں، میں بس جا رہا ہوں اور زیادہ ٹینشن مت لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نعمان اپنے براؤن چادر کو کندھوں پر ٹھیک کر کے باہر نکل گیا۔ پیچھے سے عثمان اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس دنیا میں اگر یہ کسی سے سب سے زیادہ سچا تھا تو وہ اس کی پارٹی تھی اور سیاست میں اس کا سیٹ تھا جس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کہانی کی کون سی لائن نے آپ کو سب سے زیادہ چھو لیا۔ جہاں ہر لفظ میں جان ہے، لکھاڑی سبسکرائب کریں۔